اگر چلیں یہ حکومت ایک طرف دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم نے ملک میں اسٹیبلٹی کی ہے، اگر یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی تو عوام پہ بوجھ بھی نہ بنے۔ زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے چیزیں، کچھ اہم جیسے کہتے ہیں کہ وفاقی نوعیت کے معاملات ہیں اور صوبائی معاملات جو ہمارے چل رہے ہیں وہ صرف آپ لوگوں کے سامنے جو ہے گوش گزار کرنے تاکہ عوام تک یہ بات پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مالی سال 2026-27 شروع ہو چکا ہے اور اس وقت ایک ملک میں جسے کہتے ہیں کہ پریشانی والی صورتحال دو چیزوں سے بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو پیٹرول کے معاملات، آئے دن پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، اور ایک جو ہے گندم اور آٹا۔ یہ دو معاملات ایسے ہیں جس پہ جو ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے ہر ایک کی ضروریات زندگی میں آتی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں ابھی دیکھا ہم نے بھی ساروں نے کہ جب وہ معاملہ بہتر ہو گئے تھے امریکہ اور ان کے، اور جب ایگریمنٹ ہوا تو $70 سے نیچے آ چکی ہوئی تھی، لیکن خلاف توقع بلکہ میں کہوں گا کہ توقع کے عین مطابق حکومت نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا اور حکومت نے جو پیٹرول کا ریلیف وہ عوام تک نہیں پہنچایا۔ اب اس میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ 28 فروری جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس کے بعد سے اب تک ہر ہفتے لیوی کو اوپر نیچے کیا، جو جس میں میں اتفاق نہیں کرتا جس چیز میں۔ اگر چلیں یہ حکومت ایک طرف دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم نے ملک میں اسٹیبلٹی کی ہے، اگر یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی تو عوام پہ بوجھ بھی نہ بنے۔ جو میرا اختلاف یہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ کہتا ہوں کہ چلیں جو بار قیمتیں بڑھ رہی ہیں آپ وہ پاس آن کر دیں، آپ نہیں ریلیف دے سکتے، لیکن آپ کے دوسری جگہوں کے فیلئر جو ہے جہاں پہ آپ اپنے معاملات نہیں صحیح کر سکے وہ آپ جو ہے عوام پہ کیوں بوجھ ڈالا، یعنی کہ ٹیکس کلیکشن۔ اور یہی آج کا موضوع بھی ہے ہماری پریس کانفرنس کا کہ حکومت نے جب سال شروع کیا تھا، وفاقی حکومت نے، تو 14,130 ارب روپے ان کو ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا، جو کم ہوتے 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 جو ہے آخر میں 13,000 ارب یعنی کہ 1,130 ارب روپے کم کلیکٹ کیا۔ لیکن انہوں نے IMF کو کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دوسری جگہ سے جو ہے یہ پورا کر دیں گے آپ کو۔ اور وہ دوسری جگہ کہاں تھی؟ وہ تھی پیٹرولیم لیوی تھی۔ پیٹرولیم لیوی میں عوام سے جو ہے انہوں نے تقریباً 1,600 ارب روپے جمع کیے۔ 1,600 ارب روپے جمع کیے آپ کے سامنے ہیں، اور یہ 1,600 ارب روپے جو ہے یہ انداز جیسے کہتے ہیں نا کہ قانون، جب ہم بچپن میں مووی دیکھتے تھے تو وہ لکھا ہوتا تھا کہ قانون اندھا ہے، اور وہ جو ہے ایک وہ پتلے کے وہ کالی پٹی بھی باندھی ہوتی تھی، تو یہ لیوی بھی اندھا ہوتا ہے۔ اور یہ اندھا کیسے ہوتا ہے کہ یہ کلاسیفیکیشن نہیں کرتا کہ پیٹرول کوئی بائک والا دلوا رہا ہے یا کوئی جیپ والا دلوا رہا ہے یا کوئی لگژری گاڑی والا دلوا رہا ہے، یہ ہر آدمی پہ اسی طریقے سے لیوی سے لے لی جاتی ہے۔ یہ لیوی تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک ڈاکہ ہے صوبائی حقوق پہ، اور یہ کیسے صوبائی حقوق پہ ڈاکہ ہے؟ لیوی جب اوریجنلی بنائی گئی تھی، جب اس زمانے میں کی گئی تھی کہ کچھ اس سے جو ہے جو ملک میں پیٹرولیم انفراسٹرکچر بنایا جائے، تو یہ بہت چھوٹی سی اماؤنٹ تھی۔ وقت کے ساتھ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو یہ لیوی عمران خان صاحب نے، جب رشیا وار تھی ایک ٹائم پہ اس کو 0 بھی کر دی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں بھی میکسیمم 20 روپے لیٹر تھی۔ یہ 3 سالوں میں 20 روپے سے 80 روپے ہو گئی پہلی۔ اب یہ 80 روپے کے بعد بھی جب یہ جنگ شروع ہوئی تو 80 روپے سے کبھی یہ 110، کبھی 117، کبھی 118، کبھی 92، کبھی کیا ہر ہفتے انہوں نے لیوی چینج کی۔ عوام کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا دے رہی ہے کیا نہیں دے رہی۔ تو یہ ایک لیوی جو ہے، پھر دوسری چیز یہ ہوئی کہ یہ لیوی اس لیے لگا لی گئی کیونکہ یہ ڈویزیبل پول میں نہیں آتی، یعنی کہ اس میں سے صوبے کو حصہ نہیں دیا جاتا، یہ تمام کے تمام پیسے جو ہیں یہ وفاق کے پاس رہ جاتے ہیں۔ اگر سیلز ٹیکس ہوتا پیٹرولیم مصنوعات پہ اور لیوی نہ لگایا ہوتا تو سیلز ٹیکس جو ہے اگر 250 روپے ایوریج قیمت تھی اس وقت، تو سیلز ٹیکس کوئی 40-42 روپے لیٹر پڑتا۔ تو عوام کو آج کم از کم اگر یہ لیوی کی جگہ سیلز ٹیکس ہوتا تو 40 روپے دینے پڑتے۔ اب وہ 40 روپے میں حکومت کو جو ہے صوبوں کو دینے پڑتے پیسے، تو وہ حکومت نے کیا کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات پہ سیلز ٹیکس کو 0 رکھا اور وہ لیوی کی شکل، اور لیوی کو بھی آسمانوں پہ پہنچا دیا گیا۔
اب وہ لیوی تو ہم برداشت کر ہی رہے تھے, اب ایک کلائمیٹ لیوی بھی لگ گئی ہے. اب وہ کلائمیٹ لیوی پہلے 2.5 روپے سے شروع ہوئی تھی, اب 5 روپے. ابھی اس وقت جو آپ اور ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں 5 روپے اس میں پیٹرولیم کلائمیٹ لیوی الگ سے لگتی ہے. تو یہ یعنی کہ 80 کی جگہ 85. اب کبھی 85 لگ رہا ہے, کبھی 90 لگ رہا ہے, یہ اللہ جانے کیا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے ایک ظلم یہ کیا تھا کہ پہلے 2 ہفتے میں ایک دفعہ قیمت تبدیل ہوتی تھی, اب وہ 2 ہفتے کو 1 ہفتے پہ کر دیا. اب 1 ہفتے سے آج کل سن رہے کہ اب یہ روزانہ تبدیل ہوا کرے گی. تو اب رات کو آپ جب گھر سے نکلیں گے یا صبح نکلیں گے تو ایک نئی ٹینشن سے نکلیں گے کہ آج پیٹرول پمپ میں جو ہے کتنے پیسے لے کے جانے, کہ آج کی قیمت کیا ہوگی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ حکومت نے اپنے ٹیکس محصولات جب نہیں جمع کر سکی تو حکومت کو یہ کام کرنے پڑے. اسی پاکستان میں ہم بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو معاشی چیلنجز ہیں قدرے دوسرے صوبوں کے نسبت جو ہیں وہ بہت زیادہ چیلنجنگ بھی ہیں. جو دہشت گردی کے معاملات ہیں, حالات جنگ ہے, بارڈر کلوز ہوا ہوا ہے اس وقت, بلوچستان کے بھی معاملات ہمارے, لیکن بلوچستان کے اوپر وفاقی ہاتھ ہے. وفاقی حکومت ان کو جو ہے ٹھیک ٹھاک قسم سے الگ الگ ایونیو سے ان کو جو ہے پیسے دے رہی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ پچھلے سال 1000 ارب روپے جو وفاق نے پی ایس ڈی پی کے لیے رکھا تھا تو اس میں خیبر پختونخوا کے لیے صرف 55 کروڑ رکھے تھے, اور صرف بلوچستان کے لیے ایک سڑک کے لیے جس میں پیٹرولیم لیوی پہلے 70 روپے ہوتا تھا, 70 سے سیدھا 78 کیا, 8 روپے بلوچستان کے لیے لگائی گئی, اور ایک سڑک ان کے لیے بنانی تھی, کوئی 100 کچھ ارب روپے میں اماؤنٹ بول رہا ہوں, وہ سڑک رکھی گئی تھی. اس سال بھی اسی طریقے سے بجٹ میں جو ہے 2 چیزیں کی انہوں نے, کہ ایک یہ کیا کہ جو اس سال 1000 ارب روپے رکھا اس میں خیبر پختونخوا کو شاید 2.2 ارب روپے دیے, اور اسی طرح بلوچستان اور سندھ کے لیے ایک بہت بڑا حصہ رکھا. ہمیں یہ نہیں پرابلم, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو کیوں زیادہ دے رہے ہیں کم دے رہے ہیں. میں صرف ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے معاملات میں وفاقی حکومت ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے مالی. دوسری اگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ جو اس وقت بلوچستان میں جو پولیس کے پیکیجز ہیں ان کو ایک ان کی صوبائی حکومت سے ملتا ہے اور ایک رقم وفاقی حکومت سے بھی ملتی ہے, بیکاز آف دا ہارڈ ایریا. ہارڈ ایریا تو خیبر پختونخوا میں بھی ہے, تو یہ ہمارے لیے کیوں نہیں ایسا ہوا. اس کو ہم نے کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ ساروں کے سامنے ہے کہ 2022 میں 67 یا 70 ارب سے کم تھا ہمارا پولیس کا سیکیورٹی ایکسپینڈیچر. اس سال ہم اس کو 191 ارب روپے میں لے گئے, اور یہ مطلب انپریسیڈنٹ ہے. اور یہ جو ہے کسی صوبے کا اگر آپ بجٹ کی پرسنٹیج کا تخمینہ دیکھیں تو اس کے قریب بھی نہیں آتا. یہ ہمارا 10.7% ہمارا صرف بجٹ کا سیکیورٹی میں اس دفعہ جائے گا, اور یہ ہمیں دینا ہے اس لیے بھی ہے, ایک تو ہم نے اس صوبے کو محفوظ کرنا ہے اور اس صوبے کے تھرو پورے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے, پھر اپنے پولیس والوں کو بھی محفوظ کرنا ہے. پچھلے سال ہم نے پولیس والوں کے ریکارڈ الاؤنسز اور یہ تمام چیزیں اس کو بھی بہتر کیا. ابھی بھی جو ہے ان کی ڈیمانڈز بہت ساری ہیں جو ہم ساتھ ابھی ہم نے پریزن کا کیا, آپ نے دیکھا ہوگا کل 10 الاؤنسز اور ہم نے کیے. تو ہمیں کہیں سے وہ سپورٹ بھی نہیں ہے. اب اس کے باوجود اسی پاکستان میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں, اور ہم نے اپنے جو ہمارے اون سورس ریونیو ہے جس میں نہ نیٹ ہیڈل پروفٹ یا اسٹریٹ ٹرانسفر شامل نہیں ہے, حالانکہ یہ بھی ایک صوبائی محصولات ہے. یہ بار بار مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس کو ہم وفاقی محصولات کیوں بولتے ہیں, کیوں ہم اس کو کاؤنٹ کرواتے ہیں کہ جی وفاق سے ٹرانسفر ہوئے ہیں پیسے. یہ تو صوبائی محصولات ہیں نا. یہ اگر ہمیں NHP ملتا ہے اور اگر ہمیں جو ہے آئل کی رائلٹیز ملتی ہیں تو اگر اس کو ہم شامل کریں تو پھر ہمارا جو ہے 10% سے زیادہ ہمارے اپنے محصولات ہیں. لیکن ابھی اس میں یہ کیونکہ فارمیٹ ایسا بنا ہوا ہے, اس فارمیٹ کو آگے ہم انشاءاللہ ریویو کر کے اس کو بہتر کر لیں گے. تو ہمارے اس سال صوبائی محصولات جو ہیں 150 ارب کے قریب پہنچے, اور ہم نے جو آج سے 2 سال پہلے جب اس کو پک اپ کیا تھا تو 65 یا 66 ارب 70 ارب سے کم تھے, 63 تھے, اور الحمدللہ اس سال 150 ارب پہ ہم پہنچے 2 سالوں میں. اور اس میں ہم نے اگر آپ 2 سالوں کے ہمارے ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں, ہم نے ہر چیز کے ٹیکس کو بھی کم کیا, ہم نے سیلز ٹیکس کے ریٹ کو بھی کم کیا, ہم نے جو ہے پراپرٹی ٹیکس کو بھی ادا کیا, ہم نے ہر چیز کو کم کیا. اس دفعہ کی بھی آپ بجٹ میں دیکھ لیں
تو ہم نے کوئی نئی چیزیں نہیں ایسی لگائی. ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی پیٹرول پمپ کی لائسنس کی فیس جو ہے اگر 25,000 تھی تو وہ 30,000 ہو گئی ہو, اس طرح کر کے, لیکن کوئی ہم نے دباؤ نہیں ڈالا. اس کے باوجود ہم نے 150 ارب پہ اضافہ پہنچے, اور اس کی سمپل سی وجہ یہ تھی, اور جو ہم نے سیکھا, یہ وقت کے ساتھ سیکھا, کہ عوام ٹیکس دینا چاہتی ہے لیکن اگر اس سے جائز ٹیکس مانگو. اگر آپ اسے ناجائز ٹیکس مانگو گے اور بہت زیادہ شرح لگاؤ گے, اتنی زیادہ چوری ہوگی اور اتنی زیادہ جو ہے وہ پلفریج ہوگا, اور جو ہے لوگوں کو بھی نقصان ہوگا اور حکومت کو بھی نہیں ملے گا. اور دوسری چیز ہم نے کیا کیا کہ مینول سے ہم جو ہے آٹومیٹک بولو, ہم ڈیجیٹل ہونا شروع ہو گئے, اور ڈیجیٹل کا بہت فائدہ ہو گیا. بہت سارے لوگ اب جو ہے آن لائن اپنی بہت سارے ٹیکسز بھر دیتے ہیں. آرمز کا لائسنس ہے, ڈرائیونگ لائسنس ہے. اس طرح ہم نے جو ہے آج سے 2 سال پہلے ہماری صرف 4 سروسز تھی. اس وقت خیبر پختونخوا جو ڈیجیٹل پیمنٹس میں پورے پاکستان میں 2 سالوں میں سب سے آگے ہو گیا. میں اس میں خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو, ہمارے ACS جنرل کو, CS آفس کو, اور اس میں فائنینس کا بھی ایک جو پورا اس کو پیچھے لیڈ کر رہا تھا ہمارے جو KPRMP اور یہ اسپیڈ. تو یہ ایک ہماری اس کی وجہ سے یہ کوئی مطلب کمال ہم نے نہیں کیا, ہمارے ریونیوز میں جو ہے بڑا انکریز آیا. اور وہ 150 ہمارا ٹارگٹ تھا 129, پچھلے سال ہم نے 92 یا 93 ارب کلیکٹ کیے تھے, 129 ارب کا ٹارگٹ تھا, اور ہم الحمدللہ 150 ارب میں پہنچے. اب اس میں جو کارکردگی اگر آپ دیکھیں تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ 114% اس نے اپنے ٹارگٹ سے زیادہ جو ہے کلیکٹ کیا, 8.55 ارب روپے. پھر اس کے علاوہ بورڈ آف ریونیو 102% ٹیکسز آدھے کیے, اس نے بھی اپنے جو ہے 100 ریوائز ٹارگٹ سے اس نے اوپر کیا. جو سب سے زیادہ پھر انرجی اینڈ پاور میں ہمارے 16 ارب روپے کلیکٹ ہوئے, 112% اس میں اضافہ ہوا. جو سب سے زیادہ پھر کیپرا میں آپ کو پتا ہوگا کہ افغانستان کا بارڈر کلوز کیا ہوا ہے اکتوبر سے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہمارا رک گیا ہے. پچھلے سال ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس جو ہے وہ جو کلیکٹ کیا تھا وہ کیا تھا 11.2 ارب روپے. 8 مہینے سے بارڈر بند ہے, وہ کم ہو کے 5 ارب ہو گیا. اس کے باوجود کیپرا نے اس سال تقریباً 54 ارب روپے جمع کیے, 53.71 بلین, اور ٹیکسز کم کر کے کیا. کسی بھی میرج ہال پہ بھی ٹیکسز کم کر دیا, ہر جگہ ہم نے ٹیکسز کم کیے. کریڈٹ کارڈ پہ 6%, پاکستان کا سب سے کم ترین ٹیکس ہے یہاں پہ. تو یہ وجہ عوام کا اور ہمارے اندر اعتماد بحال ہوا. کیپرا کی بھی پرفارمنس سب کے سامنے ہے. پھر جو سب سے زیادہ جو سٹار پرفارمنس ہوئی ہے وہ فائنینس نے کی ہے. اور وہ فائنینس نے کیسے کی ہے, فائنینس نے اپنے لیے خود, کبھی فائنینس کا 1-2 ارب روپے سے اوپر ریونیو کا ٹارگٹ نہیں ہوتا تھا. فائنینس نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا تھا 17.5 ارب. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب رکھا تھا تو یہ وقاص صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا سر 17.5 ارب روپے یہ کہاں سے کریں گے. میں کہا اللہ کرائیں گے انشاءاللہ, ہم کریں گے انشاءاللہ, اس کو کراس کریں گے. تو آئی تھنک کہ ہم اس میں 34 بلین ہم نے کیا. ہم نے کیا کیا, جو ہمارے پاس جو اخراجات کے بھی پیسے جو ہم نے جو یعنی کہ مثال ہے کہ ابھی 15 دن بعد اگر تنخواہ دینی ہے یا 20 دن بعد ہماری قسط آ گئی ہے, تو ہم ہر اس پیسے کی اپرچونٹی کاسٹ ہم جو ہے اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں, تاکہ وہ ٹائم جب تک اس کے ٹائم تک ہم پیمنٹ نہ کر رہے ہوں تو ہمیں اس پہ جو ہے پروفٹ آ جائے. تو ہم نے آپ اس چھوٹی انٹرونشن سے دیکھیں 34 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے. تو یہ جو ہے اگلے سال کا بھی ہم نے ٹارگٹ کو جیسے ہی رکھا ہے, اگر ہمارے پاس پیسے بچ گئے تو انشاءاللہ اس کو کراس کریں گے. تو ہمارا جو 150 ارب روپے جو ہے ہمارا اون سورس ریونیو میں کلیکٹ ہوا. اور دوسری طرف وفاقی حکومت نے 14,130 ارب کا ٹارگٹ رکھا تھا, وہ 13,000 ارب. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دونوں جو ہے سیم انوائرمنٹ میں کام کیا, اس کا فرق یہ ہے. اب جو اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گندم پہ جو ہے بہت زیادہ مسائل آ گئے ہیں, اور گندم کے مسائل اس طریقے سے آ گئے ہیں کہ سیزن کی ابتدا میں ہی گندم نہیں ہے. ہمیں تو ہمارے لیے تو سیزن ہونا نہ ہونا ویسے ہی برابر ہوا تھا, کیونکہ پنجاب سے جو ہے انہوں نے ایک غیر اعلانیہ پابندی لگائی ہوئی تھی. اور وہ اب کل دیکھیں کہ کل دنیا کے سامنے آ گیا کہ اسلام آباد کی انہوں نے فلور مل کا آٹا بند کر دیا تھا. اب وہ کل انہوں نے ڈان کی خبر پڑھا تھا میں, اس کو کھلوایا ہے وزیر اعظم صاحب کی انٹرونشن سے. اب اس وقت جو گندم کی پوزیشن یہ ہے کہ 4,700 4,800 روپے من, اور تقریباً 11,800-900 روپے 100 کلو کا ریٹ ہے. ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ سب سے پہلے اویلیبلٹی دین پرائس. اگر چیز ہی نہیں اویلیبل ہوگی تو پھر پرائس تو کچھ بھی ہو سکتی ہے.
تو ہم نے جیسے ایک پالیسی تھی 3,500 روپے من والی, اس پہ گندم کا ریٹ جو جب ہم نے کسانوں سے مانگا تو ہمیں گندم نہیں مل سکی, تو پھر ہم نے پاسکو سے پہلے سے ہی اس کو فورسی کرتے ہوئے ایک معاہدہ کر کے رکھا ہوا تھا کہ اگر ان کیس نہیں ہو تو ہمیں پاسکو سے ملے. تو پاسکو سے ہمیں 2.25 لاکھ ٹن گندم آ رہی ہے اور ایک 50,000 ٹن کا اضافی وہ ہوا. اور پالیسی یہ تھی کہ ہمارے جتنے گودام ہیں سرکاری گوداموں کی جو گنجائش ہے 3,85,000 ٹن کی ہے, یہ سارے جب گندم آ جائے گی اور جو پرانی گندم ہے تو ہم پورے سرکاری گودام چھت تک ہمارے بھرے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے لیے ابھی میں نے رقم بھی جاری کی ہے 15.6 ارب روپے 30 جون کے ڈیٹ پہ, تاکہ یہ پاسکو کہیں آگے پیچھے گندم نہ ہو جائے. تو پہلی دفعہ کے پی کی تاریخ میں کے پی کے جو سرکاری گوداموں کے گندم جو ہے چھت تک بھرے ہوں گے, لیکن وہ بھی ناکافی ہے کیونکہ وہ 6% بھی ہماری کنزمپشن کا نہیں ہے. بہرحال اب یہ جو ہے آج کل بیٹنگز ہو رہی ہیں, اب حکومت امپورٹ کھولتی ہے, کیا کھولتی ہے. اب تو پنجاب اور سندھ میں بھی جو ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے شرجیل میمن صاحب, جب شفیع جان صاحب کو تو نہیں دکھایا انہوں نے, لیکن شرجیل میمن صاحب کو دکھا رہے تھے, اب ہمیں بھی نہیں پتا ہمیں دکھا رہے ہیں کہ نہیں. تو وہ جو ہے ایک ملک میں بحران آ گیا ہوا ہے, اب اس پہ کیا, اور یہ 4 سال میں تیسری دفعہ بحران ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہمیں پنجاب سے ابھی بھی پرابلمز آ رہی ہیں, اور بلکہ آخری جب ایک میٹنگ ہوئی وفاقی طرز پہ تو وہاں پہ بلوچستان والوں نے کہا کہ جب کے پی والوں نے کوشش کی کہ سندھ سے گندم خرید کے لے کر آئی جائے کے پی میں, تو وہاں پہ بھی پنجاب نے جو ہے اس پہ ہرڈلز کریٹ کیے, تو وہ ہمیں مہنگی اس لیے, تو وہ جو کرایہ الگ, یہ تمام چیزیں, یہ دوسری چیز تھی. پھر تیسری چیز یہ کہ جو جیسے میں نے آپ لوگوں کو پریس کانفرنسز میں بولا تھا, اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو ہے جو نیشنل اکنامک کونسل کی باقاعدہ منٹس میں یہ چیز ریفلیکٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ اس دن بات تو ہوئی تھی, وہ منٹس میں بھی باقاعدہ جو ہے ہم چیف منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو منٹ کر دیں, تو اس میں منٹس میں بھی یہ چیز آ چکی ہوئی ہے کہ 6 ماہ کے اندر صوبے, اگر یہ نیا NFC پہ کنسنسس نہیں ہوتا تو 6 ماہ کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو ایڈوائز کر دیں گے کہ وہ آرڈیننس جاری کر دیں اور خیبر پختونخوا کے جو مرج اضلاع کا جو شیئر ہے وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے. یہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں کامیابی ہے, اور یہ آج کی پریس کانفرنس میں یہ اس لیے کی ہے, اور آگے بھی ہم کریں گے کہ یہ یاد دہانی کراتے رہیں کہ یہ آپ نے جو وعدہ کیا اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. یہ آج سے پہلے تک کبھی نہیں ہوا تھا, اور یہ باقاعدہ اب نیشنل اکنامک کونسل کے منٹس میں یہ چیز آ چکی ہوئی ہے. اب بہرحال اب حکومت کا اس سال کا 15,260 ارب کا ٹارگٹ ہے. پچھلے 2 سالوں میں جو ہے 1,000 ارب روپے, ہر 1,000 ارب میں ہمیں 90 ارب روپے کم آتے ہیں وفاق سے. تو ہم اپنے جو بجٹس جو ہم بناتے ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے بجٹ بنائیں کہ اگر وفاق کی آمدنی کم ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو اخراجات ہم زیادہ اعلان کر دیں تو ہم بہت بڑے خسارے میں آ جائیں. تو اب الحمدللہ ہم نے اپنی پوزیشن بھی بہتر کر لی ہے, ہمارے پاس بفرز بھی آ گئے ہیں. تو ان کیس اگر خدا نہ خواستہ وفاقی حکومت اس سال بھی اپنے ٹارگٹ پہ کہیں نیچے اوپر ہوتی ہے, جو نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو ابھی IMF نے تو 3.7% اگلے سال کی گروتھ کی بات کر رہے ہیں. اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو وی آر آل سیٹ کہ ہم اس کو جو ہے اس شوق کو اس طرح ہم نے نکالا ہے برداشت کریں گے. اور 182 ارب کا ہم نے جو اس سال اون سورس ریونیو کا ٹارگٹ رکھا ہے, تو میں اب اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی اس سال حاصل کریں گے ود دا ہیلپ آف ڈیجیٹلائزیشن, مڈل مین کا کم سے کم رول, فیسیلیٹیشن, یہ تمام چیزیں. بس اس کے بعد میں آخری چیز یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہے جب آپ کے مالی وسائل اچھے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک کانفیڈنس دیتے ہیں, آپ کرتے ہیں. ہمارا جو ہے ٹریک ریکارڈ 2 سالوں کا تنخواہ کا آن ٹائم ہے, اور بیچ میں ایسے مہینے آئے کہ ہم نے 13 دن کے فاصلے سے 2 تنخواہیں بھی دی ہیں عید کے دنوں میں اور اس طرح. اور اب ہم نے اس سال جو ہے ہماری جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بھی جو ریلیزز ہیں اس کو ہم کوارٹرلی سے, پہلا سال ہم نے منتھلی کی تھی جب علی امین صاحب آئے تھے, ہم ہر مہینے کیا اس مہینے ہمارے پہ اتنے پیسے ہیں تو اب ہم کر دیتے ہیں, اتنے کر دیتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے کوارٹرلی کی تھی, اس سال ہم نے بائی اینول کر دیا, یعنی کہ 6 مہینے میں 2 دفعہ, اور 40% ریلیز جو ہے 1 گو میں ہم نے 14 یا 15 جولائی کو کر دیا. اس کے 2 فائدے, ایک تو یہ کہ جو کانٹریکٹرز ہیں ان کو انسرٹنٹی نہیں ہوگی, جب ان کی چیز ریلیز ہوئی ہوگی تو وہ کام سپیڈ سے کریں گے. دوسرا یہ
کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک تو یہ چیز اور دوسرا اس میں کہ مڈل مین کا بھی رول کم سے کم ہو جائے گا. تو یہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی جولائی میں ریلیز کی تھی. ابھی تک پاکستان میں کسی صوبے نے ڈیولپمنٹ ریلیز نہیں کی، کسی صوبے نے نہیں کی. اور جو وفاق سے جو ہمیں مرج اضلاع کے لیے جو ریلیزز آتی ہیں اے آئی پی اور مرج اضلاع کی اے ڈی پی، وہ بھی ہمیں وفاق سے تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے اس کی بھی ریلیز کر دی ہے اپنے پیسوں سے. تو دس از دا ڈفرینس وی ہیو کریٹڈ. اور یہ ڈفرینس کیسے کریٹ ہوا کہ جو ہم نے اپنی فائنینشیل اسٹرینتھ ہم نے جو ہے وہ کی، اور الحمدللہ ہم نے کبھی کوئی کسی کی کٹوتی نہیں کی. ہم نے ریکارڈ پچھلے سال 195 ارب ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا، ہم نے 240% کلوز کیا، فائنل نمبر اس کے آنے بھی. اگلے سال کا ہم نے 235 ارب کی اے ڈی پی رکھی ہے. شفیع جان صاحب بتائیں گے کیئر ٹیکر کے ان کا نمبر ہیں کہ کیئر ٹیکر کے دور میں کیا ہوتا رہا. تو یہ سارا کا سارا کیسے ہوا؟ کوئی ہم نے اپنے اخراجات آل ٹائم ہائی پہ لے کے گئے، الاؤنسز آل ٹائم ہائی پہ لے کے گئے، اپنے بجٹ کو آل ٹائم ہائی پہ لے کے گئے. صرف ڈسپلن، ڈیجیٹلائزیشن اور ریشنلائزیشن، ہم نے جو ہے فالتو پیسے نہیں خرچ کرنے دیے. ہم نے جو ہے جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ویکنٹ پوزیشنز فل کی، جہاں پہ نہیں ہے تو اس کو روک کے رکھا تاکہ ہمارے بجٹس کنٹرول میں رہے. اور یہ اسٹریٹجی ہماری آگے بھی رہے گی. اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، کوئی اس کو سرپلس کا نام دے دیتا ہے، کوئی ڈیفیسٹ کا نام دے دیتا ہے. دس از آل فائنینشیل مینجمنٹ. اور یہ فائنینشیل مینجمنٹ اگر اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ پریشان ہوں گے. تو شارٹ ٹرم میں تو ہم نے اس صوبے کے شارٹ ٹرم میں بھی میں کہوں گا کہ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم چیلنجز آر اسٹل دیر. اور اگر شارٹ ٹرم سے ہم میڈیم ٹرم کے اب ٹارگٹ نہیں کریں گے تو ہم پھر واپس شارٹ ٹرم کرائسس میں بھی آ جائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. ابھی ہم نے کوئی پہاڑ نہیں سر کر لیے، ہم نے شارٹ ٹرم مسئلوں کو حل کیا. ابھی میڈیم اینڈ لانگ ٹرم چیلنجز آر اسٹل دیر. بہت بہت شکریہ. یہ ذرا شفیع جان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مزمل صاحب. مزمل صاحب نے بڑا بریفلی آپ کو بتایا کہ صوبہ فائنینشلی کیسے اسٹرینتھن ہوا. میں آپ کو صرف تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. جب کیئر ٹیکر کی یہاں پہ حکومت تھی، کیئر ٹیکر کی تو نہیں تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی. اور جس طریقے سے 1.5 سال اس صوبے کے ساتھ جو کچھ ہوا، فائنینشلی کیسے کمزور کیا گیا، اور جو فگرز وہ چھوڑ کے گئے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں بڑا اوور ویو آپ کو مزمل صاحب نے پیش کر دیا ہے. تو یہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جو ہر اینگل سے سوچ رہی ہے، ہر اینگل سے اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ صوبے کو فائنینشیل کیسے اسٹرینتھن کیا جائے، کیسے ڈیولپمنٹل سیکٹر کو پیسے دیے جائیں تاکہ لوگوں کی زندگی بہتر ہو. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی بات ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے پاس یہ صوبہ ہمیں ملا تھا 8 فروری کے الیکشن کے بعد، اس صوبے میں صرف 15 دن کی تنخواہ تھی. اور آج الحمدللہ یہ صوبہ ایڈوانس میں 2 مہینوں کا تنخواہ دے رہی ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق کام ہوا ہے، اور یہ صوبہ فائنینشلی اسٹرینتھن ہے، اپنے پاؤں پہ کڑا ہے. جو پولرائزیشن ہے، جو ہمیں فنڈز نہیں مل رہے، جس طریقے کا امتیازی سلوک خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو رہا ہے، NHP ہو، NFC ہو، اس کے باوجود ہم اپنے سورسز کے استعمال کر کے اس صوبے کو اپنے پاؤں پہ ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب PDM کی حکومت تھی، وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی، جب یہاں پہ اس کو انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں، ہم PDM کی حکومت کہتے ہیں اس کو، تو انہوں نے صرف 5 ارب روپے NHP کے مد میں لائے تھے، اور جبکہ ہم نے 36 ارب روپے لائے ہیں. 72 ارب 2 سال میں پچھلے سال 36 ارب کا کہہ رہا ہوں. مطلب پولرائزیشن بھی ہے، امتیازی سلوک بھی ہے، خیبر پختونخوا کے ساتھ کو دیوار کے ساتھ بھی لگایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو فگرز ہے اس میں ڈفرینس آپ دیکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کیئر ٹیکر حکومت، PDM کی حکومت نے صحت کارڈ کو بند کیا تھا. ان کی حکومت جب بھی آتی ہے، جو غریب لوگوں کے منصوبے ہوتے ہیں، جس سے غریب مستفید ہوتا ہے، جس سے غریب راحت محسوس کرتا ہے، ٹینشن فری ہوتا ہے، اس پہ یہ پہلے پاؤں رکھتے ہیں. تو آتے ہی انہوں نے صحت کارڈ کو بند کیا اور لائبلٹیز کو بھی چھوڑا. اور جب یہ حکومت آئی تو ہم نے صحت کارڈ کو دوبارہ بحال کیا، اور 80 ارب سے زیادہ روپے ہم صحت کارڈ پہ لگا چکے ہیں. اس سال 51 ارب، جو پچھلا سال گزرا ہے 41 بلین، پہلے سال میں 36 ارب 125 ارب 3 سالوں میں ہم نے صحت کارڈ کے مد میں جاری کیے ہیں. تو یہ وہ مدینے کی ریاست کی اگزامپل ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ گندم کا ایک سکینڈل آیا تھا، گندم کی بڑی بے توقیری ہوئی تھی، ٹرکس کے لائنز کھڑے ہوتے تھے PDM کی حکومت میں.
वफाक से इन्होंने गंदम खरीदी थी और उसकी पेमेंट भी नहीं की थी, वो लाइबिलिटी भी ये छोड़ के गए थे। इसके साथ साथ अगर जैसे कि अभी मुजम्मिल साहब ने कहा कि इस साल ADP के 40% पेमेंट्स हम रिलीज़ कर चुके हैं। पिछले साल जो हमारी ADP थी वो 195 बिलियन की थी और हमने 240 अरब रुपए खर्च किए। इस साल 235 अरब की ADP है और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा हम खर्च करेंगे। और इसके साथ साथ अभी तक AIP की जो कि वफाक से पैसे आने हैं उसका कोई हमें इल्म नहीं है कि क्या होगा, कितने दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद 40% ADP जिस तरह दो क्वार्टर हम रिलीज़ करेंगे, जैसे कि 6 मंथ्स में 40% अभी रिलीज़ हो गए हैं और ये सेटल और ये मर्ज फजला की 61 बिलियन है ना? हाँ। 61 बिलियन हमने सेटल एरिया के लिए रिलीज़ किए हैं और 11 बिलियन रुपीस जो है वो मर्ज एरिया के लिए AIP के जो टोटल 80.7 बनते हैं। तो इस तरीके से ये फिगर इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज मुजम्मिल साहब का यहाँ पे आना, इस बात का हम आप सबके सामने ये चीज़ें रखना चाहते हैं कि सूबा फाइनेंशियली स्ट्रेंथन हो चुका है, हम अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। इसके बावजूद जो हालात, जो सियासी हालात, जो पोलराइजेशन, जो इम्तियाजी सलूक है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से महकमा ख़जाना ने जिस तरीके से अफरीदी साहब काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है और काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सो मच जी।